انسان اس دنیا میں اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ سچ میں اس تھیوری پر یقین کر بیٹھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں دوستو۔ امریکہ میں 10% لوگ، یوکے میں 3% لوگ، برازیل میں 7% لوگ اور بلگیریا میں 8% لوگ اس تھیوری کو سچ مانتے ہیں۔ And the earth is Flat. The earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. اس زمین کے ارد گرد بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، اگر اس کو پار کر لیا تو زمین سے نیچے گر جاؤ گے۔ واہ کیا لاجک ہے۔ قرآن مجید میں اس فلیٹ ارتھ تھیوری کے بارے میں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں سے انسان یہ سوچتا آ رہا ہے کہ زمین چپٹی ہے یا گول۔ قدیم زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، لیکن سائنس نے آج دریافت کر لیا ہے کہ زمین در حقیقت گول ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس میں ایسی آیات موجود ہیں جو سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زمین کے چپٹے ہونے کے دعوے کہاں سے آئے اور قرآن اور سائنس کی روشنی میں ان کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے۔ 2021 میں کیے گئے اس سروے کو دیکھیں، امریکہ میں 10% پاپولیشن ایسی ہے جو مانتی ہے کہ زمین فلیٹ ہے، لیکن یہ کنسپریسی صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ یوکے میں قریب 3% لوگ، برازیل میں قریب 7% لوگ اور بلگیریا میں قریب 8% لوگ اس تھیوری کو سچ مانتے ہیں۔ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے پیروکار، جن کا آغاز 1956 میں ہوا، مانتے ہیں کہ زمین کے بیچ میں نارتھ پول ہے اور یہ ایک فلیٹ ڈسک کی مانند ہے اور اس کے کناروں پر انٹارکٹیکا کے برف کی پہاڑیاں ہیں جن کو پار کر لیا تو ہم زمین سے باہر گر جائیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ خلا کی تصویریں اور سائنسدانوں کے دعوے ایک عالمی سازش کا حصہ ہیں، لیکن تاریخ اور سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 6th سینچری BC میں ایک یونانی فلسفی پیتھاگرس نے سب سے پہلے زمین کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ پیتھاگرس نے مشاہدہ کیا کہ چاند اور سورج گول ہیں، تو اس نے اپنی ایزمپشن کی بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین بھی گول ہونی چاہیے۔ پیتھاگرس کے بعد ایرسٹاٹل نے 4th سینچری BC میں مزید شواہد پیش کیے جو زمین کے گول ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ ایرسٹاٹل نے لونر ایکلپس کا مشاہدہ کیا جہاں زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور یہ سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ یہ صرف تب ممکن ہے جب زمین گول ہو، کیونکہ اگر زمین چپٹی ہوتی تو اس کا سایہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا۔ مزید ایرسٹاٹل نے یہ نوٹ کیا کہ جب آپ دور سے سمندر میں آتے جہاز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا اوپر والا حصہ نظر آتا ہے، پھر درمیان والا اور آخر میں سب سے نچلا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے اگر زمین کرو ہو۔ اس کے بعد آئے ایراتوستھنیز، جنہوں نے اپنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے اندازہ لگایا کہ زمین کا سرکمفرنس 24,000 مائل سے لے کے 29,000 مائلز تک ہو سکتا ہے۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اصل میں زمین کا سرکمفرنس 24,900 مائلز ہے۔ ہم نے جدید دور میں بھی ایسی دریافتیں کی ہیں جو زمین کے گول ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ 1519 سے 1522 کے درمیان فرڈیننڈ میگلن نے اپنا زمین کا پہلا چکر مکمل کیا اور یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ سائنسدان آئزیک نیوٹن نے اپنی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ ایلپس ہے، یعنی کہ انڈے کی شیپ کی ہے۔ اس کے علاوہ خلا سے لی گئی تصویروں کے ذریعے ہمیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں زمین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کچھ لوگ قرآن کی آیات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ قرآن مجید میں زمین کو چپٹی بیان کیا گیا ہے، مگر جب ہم ان آیات کو غور سے دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ سورۃ زمر کی اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں لفظ یکورو کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لپیٹنا، جیسے پگڑی کو سر کے ارد گرد لپیٹا جاتا ہے، اور یہ گول زمین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اس آیت میں لفظ دہاہا کا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایلپس، یعنی انڈے کی شکل۔ یہ زمین کی ایلپس سٹرکچر کو بیان کرتا ہے۔ آخر میں اپنے سوال کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، کیا زمین فلیٹ ہے؟
ہرگز نہیں. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین گول ہے اور قرآن کی آیات بھی اس کی گواہی دیتی ہیں. یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.